اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم اے اشراق خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو خان صاحب کی پیشن گوئی ایک سچ ثابت ہوئی، بلکہ دو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں خطرناک چیز تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کمر در اکرب میں جب لڑائی ہوگی، یقینی طور پہ ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہوئی، جوائنٹ سیشن میں جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی اس میں وہ کامیاب شاید نہیں ہو پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں اسکندر راجہ صاحب کے بارے میں، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے معاملہ بھی تھا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا جی جب تک 26ویں ترمیم کے تحت نیا چیف الیکشن کمیشن نہیں آئے گا تو یہی کام کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ مشاورت عمر ایوب صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ہو، نہ نیا چیف الیکشن کمیشنر آئے، تو اس لیے راجہ صاحب بھی ابھی کام کریں گے، دیکھیں جو ہوگا کیا۔ لیکن ساری صورتحال مذاکرات کی، خان صاحب نے چیلنج کیا تھا مذاکرات ہوں گے۔ حکومت 28 تاریخ کو اجلاس بلا رہی ہے، پی ٹی آئی نے انکار کر دیا ہے، اور اب ہونے کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی سٹار پوزیشن کیا ہے، کیا عمران خان کو ملنے جا رہا ہے؟ خان صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بیٹا جی بالکل میں نے کل کہا تھا کہ آج پارلیمنٹ میں بات سکندر سلطان راجہ صاحب کی ہوگی، بالکل میں نے کہا تھا، اور وہ ہوئی، اور میں نے کہا معاملہ کٹائی میں بھی جائے گا، اور ظاہر ہے جب تک نام ہی نہیں آیا تب تک تو مشاورت چاہیے، مشاورت تو ہو ہی نہیں رہی، تب تک تو ظاہر ہے پھر یہ بیٹھے رہیں گے۔ اور میں نے کہا تھا یہ ان کو پکا نہیں کر سکیں گے، میں کہا حکومت اپنی کشتی میں اور وزن ڈالے گی اور ڈوب جائے گی۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات بند ہوئے ہوئے ہیں، اس نے پی ٹی آئی نے کر لیے ہوئے ہیں، حکومت نے نہیں، وہ تو گیری کرو، ٹھیک ہے۔ اب پی ٹی آئی اپنے ہی اس مطالبات میں اڑی ہوئی ہے دو، اور جو میں نے کل ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کہ 9 مئی کا کیا ہوگا اور 26 نومبر کا کیا ہوگا۔ ابھی عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو بیل اپلائی کرنی تھی پی ٹی آئی نے وہ بھی نہیں کی۔ آپ نے کہا تھا خدا کے لیے جمعے والے دن نہ کرنا، پی ٹی آئی نے وہ بیل اپلائی نہیں کی۔ میں نے کل ایک بات کی تھی کہ نون لیگ نے جو آج اجلاس بنایا ہے نا، وہ مریخ کی ساتھ پہ لڑائی ہوگی۔ بالکل صحیح، میں کہا مجھے یہ پکا پتہ چلے گا ان کے پاس اسٹرالوجر کوئی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آج وہ کھڑائی میں پڑ گیا، اور پی ٹی آئی کو کہا بچ جاؤ، منگل کو کر لینا۔ اب پتہ نہیں منگل کو کرتے یا نہیں پیر کرتے، کو بھی کر لے تو کوئی خیر ہے، لیکن آج کا دن نہیں بنتا تھا۔ کمر در اکرب بھی تھا، اور جمعہ کے والے بیل 14 سال والے کیس میں نہیں اپلائی کی۔ ہاں وہ اچھا کیا انہوں نے۔ اب میں آتا ہوں اہم بات پہ۔ 28 کو 26ویں ترمیم بھی آ رہی ہے سر۔ یار میری گل تو سننا، پھر اگلی گل پا لی، وہ میرے ذہن تو کٹ دینا یار، میں کوئی گل کرنا چاہ رہا ہوں۔ 26 والی بات میں کرنا، بات پہلے میری سنو۔ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے آج کا، ان کے سیکنڈ ہاؤس میں جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے نیم سے، بالکل ٹھیک ہے۔ تھرڈ میں مارس بیٹھا ہوا ہے، اور 11th ہاؤس میں وینس، سیٹرن 10 میں مرکری اور سن۔ اللہ اکبر، جھنمٹ ہے ستاروں کا۔ مشتری بھی ان کا نیبر سٹار پہ بیٹھ گیا آ کے، اور تھرڈ پہ مارس، اوہو، اور 10th میں سورج تو بیٹھا تھا، مرکری بھی بیٹھ گئی ہے، اور 11th میں وینس، سیٹرن، کہہ رہا ہوں جھرمٹ ستاروں کا۔ جب جھرمٹ ایک جگہ پہ چلا جائے نا، یہ ظاہر ہے سورج کے مدار میں گھومتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اب تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلکی سی مائکرو وہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ جب کسی کے بھی ذائچے میں ایسے کر کے ستارے بیٹھ جائیں کٹھے، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، بڑی پاور دیتے ہیں۔ اور یہ اوپر والی سائڈ پہ ایسے کر کے بیٹھے ہیں، سمجھ لو تاج ہی بیٹھ گئے خان کے سر پہ۔ اچھا، عام بندہ بھی آپ کہہ رہے ہیں سورج کو اور یا رات کے وقت تو دیکھا جیسے دن کے وقت تو کچھ نظر نہیں آئے گا نا، دیکھ لو نا۔ اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت پاورز میں ہے خان، اور یہ پاور خان کے پاس، میں نے بارہا کہا ہے، یہ بھی جنوری اینڈ چل رہی ہے، یہ مہینہ رہے گی۔ میں نے فروری کا نام لیا ہوا ہے ہر پروگرام میں، کہا ہے جنوری فروری خان میں ثبوت، کیوں؟ یہ ہے وہ بات۔ اچھا، ایک مہینہ ستاروں کی ایسی پوزیشن بن گئی ہے کہ عمران خان اب پاورفل ہے۔
کیونکہ ستارے ایک جگہ پہ آ گئے ہوئے ہیں. پھر ظاہر ہے وہ مریخ پھر نکل گیا ادھر چینج ہوگا. اچھا عمران خان خود ان کا ستار اکارڈنگ ٹو نیم, ٹھیک ہے, جو میں نے ہاروسکوپ دیکھ رہا ہوں اس کی میں 10th ہاؤس میں سورج تو پہلے کہا تھا 14 کو, تو مرکری بھی آ گیا. آج مرکری بھی آ گیا, دونوں یہ بیٹھے ہوئے, وینس بھی آ گیا, وینس 11, یہ سارے نیبر ہو گئے ہیں. 10 میں یہ ہو گیا, 11 میں وہ کیا کہتے ہیں وینس اور سیٹرن آ گیا, 12 میں تو ویسے وہ راہو بیٹھا ہے. اچھا پھر خان کا اپنا فرسٹ ہاؤس ہے, اس کے سیکنڈ ہاؤس میں جوپیٹر بیٹھا ہے, یعنی کہ یہ میرا فرسٹ ہاؤس ہے, سیکنڈ آپ ہیں, آپ ساتھ ہی میرے مشتری بیٹھے ہوئے, مریخ کا مالک کو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے آپ میرے مشتری پاور دے رہے ہیں, اور اس کے پھر ساتھ ہی مریخ بیٹھا ہوا, کمال ہی ہو گیا. عمران خان کے ستاروں میں آج کی ڈیٹ اگر 25 جنوری کی دیکھیں تو یہ معاملات آ گئے ہیں, اور دیکھیں جی اب کیا ہوگا. خان صاحب یہ ایک مہینہ, اب آپ فروری کا مہینہ میں نے ہر 25 کی بات کی تھی, 25 سے یہ کام شروع ہو گیا, 25 سے 3 فروری آپ نے بات کی تھی, اور وہ دیکھ لو آج پھر آ گئی 25 تھی. آج جی آج کیا کیا ہوگی 25, حکومت نے کیا کہا جی ہے گری سر 28 کو بیٹھے. اب آئے وہ کوئی دوسرا سوال کیا تھا آپ نے, اب 28 کو حکومت سر مذاکرات کر رہی ہے اور پی ٹی آئی نے انکار کر دیا نمبر 1, اور پھر 28 کو ہی اب آ رہی ہے غالباً 28 کی ڈیٹ ہی ہے, 27 کی ہے, کیس لگ رہا ہے جو 26ویں ترمیم کا, اور بلاوا صاحب کہہ رہے ہیں جی 26ویں ترمیم کو کوئی ادارہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون دیکھو وہ چیلنج کریں گے, چیلنج کرنا تو رائٹ ہوتا ہے, وہ تو عام آدمی بھی چیلنج کر سکتا ہے, آپ کر سکتے ہو, اس میں کون سی بات ہے, لیکن مجھے بھی لگ رہا ہے کٹائی میں پڑے گا معاملہ. بالکل صحیح. سر سکندر راجہ صاحب کا اب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ سکندر راجہ صاحب بس جب تک کوئی بندہ نیا نہیں آتا بیٹھے میں, بالکل, لیکن یہ پکے نہیں ہوں گے, عذاب پڑ جائے گا. اچھا یہیں سر ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ. سلمان اکرم راجہ نے لیٹر لکھا تو برابر میں شیر افضل مروت صاحب نے بھی لیٹر لکھ دیا گوہر صاحب کو, اور انہوں نے لیٹر میں یہ کہا کہ پارٹی تقسیم کر رہا ہے سلمان اکرم راجہ, اور عمران خان نے ان کو ملنے سے, کل سنا تھا پرسوں انکار کر دیا تھا شیر افضل کو ملنے سے. اب سلمان اکرم راجہ پارٹی کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, شیر افضل مروت کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں پارٹی کدھر جا رہی ہے؟ دونوں ہی بیرسٹر, ابھی ایک اور بیرسٹر ہیں گوہر صاحب, تو جب گوہر صاحب کوئی بیان دیں گے تو اس بیان کی زیادہ طاقت ہوگی. لیکن یہ ہے ستاروں کی روشنی میں بتائیں, ستاروں کی روشنی میں یہ ہے کہ شیر افضل مروت چھلانگ ماریں گے, اچھلیں گے, لیکن ٹھنڈے ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. اور سلمان اکرم راجہ جو ہے ستاروں کی روشنی میں بتا رہا ہوں, وہ اسٹینڈ کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر ایک بڑی چیز چل رہی ہے 10ویں کلاس کی مطالعہ پاکستان جو پاک سٹڈیز میں, اس میں کچھ خواتین کا چیپٹر ڈالے گئے ہیں اور نصاب چینج کیا گیا, جس میں فاطمہ جناح تو ڈیفینیٹلی ہونا ہی تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو اس میں شامل ہیں, نصرت بھٹو صاحبہ شامل ہیں, کلثوم نواز صاحبہ شامل ہیں, فہمیدہ مرزا ہیں, جسٹس عالیہ نیلم کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے خواتین کو ایز اے رول ماڈل. آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا بھی نام لکھنا چاہیے, وہ تو جسٹس ہے سپریم کورٹ کی. بلقیس صدیقی صاحب کا نام ہے, شمشاد اختر جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک, اور ان کا بھی نام ہے, جوہر نگار صاحبہ ڈاکٹر تھی لیفٹیننٹ جنرل, ان کا نام ہے, سمینہ بے کا نام ہے, عرفہ کریم کا نام ہے. اب جو اصل تنقید ہو رہی ہے محترمہ مریم نواز کا نام بھی شامل کر دیا گیا اس میں ایز اے رول ماڈل. میں تو کہتا ہوں ملک پاکستان کو ٹھیک ہونے میں اگر اس کو طریقے سے چلایا جائے تو 7 ایک سال تو لگیں گے. تو ہماری بہن نے 6 مہینے میں ملک سیدھا کر دیا صوبہ, اور بڑا نام تو پاک سٹڈیز میں تو آ گیا. تو اب پروجیکٹ تو روز دے رہی ہیں ویسے, نہیں پتہ تو چلے نا لوگوں میں نکلے. لیکن میں اس پہ دیکھو ہماری بہن ہے, لیکن جلدی کی ہے, کچھ ڈیلیور کرتے تو ہوتا, کیونکہ اب کوئی اگلی گورنمنٹ آئے گی ہٹا دے گی نام, پیشن گوئی ہے میری. یہ بات تو صحیح ہے. چلیں سر کچھ کویشچن لیتے ہیں جی آج تھوڑا. ہاں بے نظیر بھٹو کا بہت بڑا نام تھا, آنا چاہیے نام, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کی پہلی, اسی لیے ڈالا گیا پنجاب کی پہلی فیمیل, آنا چاہیے نام جناب آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحب کا, وہ پہلی ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ, وہ ہے اصل سب سے بڑی عدالت ہے, کوئی شک نہیں. فہمیدہ مرزا صاحبہ پہلی اسپیکر تھی اس لیے نام ڈالا گیا ان کو. ہو گیا تو یقینی طور بے نظیر صاحبہ فرسٹ پرائم منسٹر بھی تھی, اور پھر وہ جمہوریت کے لیے انہوں نے سارا. ایدی صاحب کی صدیقی صاحب انہوں نے ان کا نام آنا چاہیے, بالکل انہوں نے ڈالا ہے, وہ ڈالا ہے. ہاں بلقیس صدیقی صاحب جو ان کی خدمات ہیں, کوئی شک نہیں. آج قمر در اقرب, اور آج 25 کا دن, 25 کو بھی قمر در اقرب ہے. سر قمر در اقرب کے لیے تھوڑا سا عام لوگوں کو بتا دیں.
کمر درکب میں یہ ہوتا ہے کہ کمر مین چاند ہے جس کو لیونا یا مون کہتے ہیں، یہ اسکورپیو میں جب ہو تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس میں کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے ہو وہ خراب ہوتا ہے. جیسے آج پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا تھا، میں کہا 11 بجے کر رہے، ایک تو کمر درد کر رہا ہے، دوسرا مریض کی ساتھ ہے، میں کہا لڑائی ہوگی، پٹا ہوگا. وہی ہوا. کل تک بچیں. کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، کوئی بڑی انویسٹمنٹ کے والے سے، کوئی شادی نکاح منگنی، کوئی ابروڈ کا جانا، تو کمر درکب کا وہ اس کو شبھ نہیں کہ سمجھا جاتا، اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے یا آگے جا کے خراب ہو جاتا. بالکل. اللہ تعالیٰ خیر رکھے جی، بچے ضرور آپ. آیا جی ٹرو فیکٹ ٹی وی کے نام سے آئی ڈی ہے جی. السلام علیکم، آمین ثم آمین یا رب العالمین. وعلیکم السلام. اچھا جی، خان صاحب آپ کے بولنے کا انداز بہت پسند ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے جی. عاطف راؤ صاحب. آمین. بوتا نہ بولے کرو، آواز بند کر دیتی جاتی ہے. اچھا جی، آپ پیشن گوئی کریں کہ آئینی ترمیم کی سماعت 27/1/2025 کو آئینی بینچ کرے گا، تو کیا 26 ترمیم کو ختم کر دے گا؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے؟ عدلیہ کب بحال ہوگی؟ کچھ دکھائی نہیں دے رہا. کچھ دکھائی نہیں دے رہا. 26ویں ترمیم ایسے ہی رہے گی. اچھا جی، دیکھو جی، پنگا کرنا پی ٹی آئی نے. بالکل صحیح ہے. پی ٹی آئی تو بیچاری خود دیوار کے ساتھ لگی ہوئی، ان کے 2 مطالبات ہی نہیں مانے جا رہے. یہ تیسرا کہاں سے آ جائے گا؟ مشکل لگ رہا ہے. اور پھر 26 کا مطلب ہوتا ہے 2 اور 6 8. 8 تو لڑائی کا گھر ہے، اس کو جو بھی چھیڑے گا جلے گا. عاطف صاحب خان صاحب سے پوچھیں کہ بابا عرفان الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. اب بابا جی کا نام لے رہے ہو تو میں تو بابا جی تو قابل احترام ہے، لیکن جواب میں عرفان کو دے رہا ہوں، نہیں، یہ سوال جس نے کیا اس کو دے رہا ہوں. سوچ ہے، خواب ہے، خواب. اچھا جی، بات بہت بگڑ چکی ہے، پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں جی. بابر صاحب ہیں جی، کیا کہ دیکھیں. امید رکھیں، اللہ خیر کرے گا، بہتر ہوگا. عاطف جی میرے ہم نیم ہے جی. عاطف نام ہے ان کا. ڈیٹ آف برتھ ہے 3/10/1990. پوچھنا یہ ہے میری لائف بہت تبدیل ہو جائے گی، بڑے معاملات ہیں. انشاءاللہ اس سال ہوگی. انشاءاللہ جی. یہ ایریز میں آئیں گے سر؟ انشاءاللہ نہیں، اس کے علاوہ میں کچھ اور چیز دیکھی. اوکے، تو انشاءاللہ جی. مائی سان محمد گلزیب خان ہے. ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 12/10/2002. ابروڈ کا چانس ہے اس سال؟ بالکل نہیں ہے، اگلے سال کا چانس ہے. اچھا جی، عاطف بھائی ایم ایچ خان صاحب. اچھا جی، نوید انجم نام ہے. ڈیٹ آف برتھ 4/11/1985. لکی نمبر بتا دیں. 9 ہے لکی نمبر. اچھا جی، یہ پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے پیشن گوئی آ گئی ہے، انہیں کیا ہے، پھر آ گئی. انہوں نے بڑا سا دل کھول کے اسی پہ کیے ہیں کہ پیشن گوئی 26ویں آئینی ترمیم پہ بتائیں جی. بیٹا میں ساروں کو کہہ رہا ہوں 26 آئینی ترمیم جو ہو گئی ہے، عدالت میں لڑائی آ جائے گی، جسٹس صاحبان آپس میں الجھ جائیں گے، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا. پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمارا نام کتاب میں چھپا جائے، خود چھپ جائے. خود ہمیں نام خود بولے، کام خود بولے، کوئی شک نہیں جی. ایسا کام کر جائیں. مریم صاحبہ بھی، اگر ان کی طرف بالکل ڈیفینیٹلی اشارہ ہے، مریم صاحبہ بھی کتاب میں اس طرح نام لکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا. چیف منسٹر آپ ہیں، کل کو کوئی اور آئے گا تو ہٹا دے گا. کچھ ایسا کر دیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا ہمیں ناصر و عاطف مجید رمیش خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.